قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ کے، مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ کے۔ دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، عباس کربلا میں علی نہروان میں، عباس کربلا میں علی نہروان میں۔ آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا۔ کوئی پتہ ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر، کوئی پتہ ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر، ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں ادب اردو اور محبت اہل بیت علیہ السلام کی سفیر، عزا کے سفیر اور مولا کی محبت کے سفیر اور پیغام حسینی کے سفیر دنیا بھر میں، جناب پروفیسر ڈاکٹر نیر رضا جلال پوری صاحب اس وقت سرزمین کربلا پہ موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور آپ نے جو ماشاءاللہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں جو آپ نے خدمات انجام دی، جو محفل میں آپ نے جو ہے کہ روح ڈالی، واقعاً اس کی داد مولا عباس بھی آپ کو دے رہے ہوں گے کہ آپ نے جو کمال کیا، آپ نے جو وہ شعر پڑھا کہ چاند نے وہ جو آپ اس کے انشاءاللہ چلنے لگا سیدھا فلک اس وقت سنبھل کے، 100 مرتبہ سورج پہ گرا چاند اچھل کے، خدا سبحان حضرت مرزا سلامت علی دبیر۔ تو ماشاءاللہ وہ آپ کا شعر ماشاءاللہ تمام اشعار پہ بھاری تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ذرا آپ اردو ادب کے بارے میں، پھر مدح اہل بیت علیہ السلام کے جو چیدہ اشعار ہیں جو آپ کے پسند کے ہیں، کیونکہ آپ کا ہر شعر ہمیں پسند ہے، آپ کی ادائیگی ہمیں پسند ہے، آپ کی خدمات ہمیں پسند ہیں۔ ہم کیا چیز ہیں اہل بیت علیہ السلام کو پسند ہیں، اگر انہیں پسند نہ ہوتی تو آپ اتنی جو ہے کہ طولانی سفر جو آپ نے طے کیا ہے اس ادب میں، اور اس نوحہ خوانی اور مرثیہ نویسی اور لوحہ نویسی اور قطعات و قصائد و مناقب اور بیان بھی فرمایا، اور آپ نے نقل بھی فرمائے لوگوں تک، تو ماشاءاللہ یہ ایک توفیق ہے، مولا کو پسند ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ سے جو آپ کی پسند کے اشعار ہیں، جو قصائد ہیں، جو کچھ چیزہ ہے وہ بیان فرمائیں گے، اور پھر لکھنؤ کے بارے میں ذرا ہمیں کچھ بتائیں گے، تاکہ جو ہے یہ مومنین جو دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، انشاءاللہ تعالیٰ ان تک یہ پیغام جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ کرم علی حیدری صاحب، آپ کا عربی ادب پہ اور فارسی ادب پہ اور اردو ادب پہ جس طریقے سے کام ہے، جس طریقے سے آپ کی نگاہ ہے، وہ لوگ اس سے واقف ہیں، کما حق واقف ہیں، اور خاص طریقے سے آپ نے لکھنؤ سے کربلا معلیٰ کے رشتے کا بارے میں جو بات کی ہے، تو یہاں پہ جو نہر آصفیہ ہے وہ آصف الدولہ کی ماں بہو بیگم صاحبہ جب یہاں آئی تھیں تو انہوں نے وہ نہر فرات سے یہاں تک زائرین کی سہولت کے لیے انہوں نے نکالا، اور وہ سرائے بنوائے، حرم بنوائے۔ اس کے علاوہ آپ سے میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں کے جو بڑے اساتذہ ہیں، ظاہر سی بات وقت کم ہے، میں سب پہ اگر احاطہ کروں تو ہزاروں ہیں وہ، لیکن 2 بڑے نام جو ہماری عزائی تہذیب کے اور عیسائی ادب کے ستون ہیں، وہ حضرت خدائے سخن میر بابر علی انیس اور حضرت خدائے سخن مرزا سلامت علی دبیر۔ یہ اتنے چہیتے تھے نواب آصف الدولہ سے لے کے، اور وہ پورا سلسلہ آصف الدولہ بہادر وغیرہ اتنا چاہتے تھے ان کو کہ اگر انہوں نے کوئی نیا مرثیہ کہا اور تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ مرثیہ پڑھنے کے لیے ایک نئی کربلا تعمیر کرائی جائے، اور وہ پوری کربلا خاک شفا سے بنے، تو پتہ چلا پانی کے جہاز سے خاک شفا پوری گئی ہے، اور وہاں پہ وہ پوری کربلا تیار کی گئی، دین الدولہ کی کربلا، وہاں سے آگے جو ہے وہ خاک پاک کی کربلا ہے۔ یہ لکھنؤ کا شرف۔ اچھا، آپ نے جو پوچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں کربلا معلیٰ میں امام حسین کا روضہ ہے، مگر کاظمین میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت محمد تقی علیہ السلام کا روضہ، 8ویں امام کا روضہ جو ہے وہ آپ کو مشہد میں ملے گا، اور 10ویں امام اور 11 امام علیہ السلام کے روضے جو ہیں وہ آپ کو سامرہ میں ملیں گے۔ اچھا، لیکن آپ کو نجف اشرف نجف میں ہے، اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع ہے، لیکن ان سب جنتوں کی جو شبیہ ہے وہ بیک وقت اگر کسی ایک شہر میں ہے، بالکل من و عن کاپی، یعنی آپ کو بقیع کی بقیع جیسی کاپی جو اس وقت تھی، مسجد کوفہ کی مسجد کوفہ جیسی، اور 3 تو نجف کی کاپیاں ہیں، نجف اشرف کی، کربلا معلیٰ کی جو مکمل جو ہمارے ہاں تال کٹورے کی کربلا ہے وہ پوری کاپی آپ کو۔ تو ہر امام کے جو روضوں کی نقلیں ہیں وہ کربلا کی شکل میں وہ ہمارے بادشاہ نے اودھ نے
بنوایا. تو ہم کو بیک وقت جو ہے میں نے ایک بار لکھنؤ میں جو ہے وہ بہت بڑا اعزاز ہے اہلیہ لکھنؤ کے لیے. ہاں، اور وہاں جو شب بیداریاں ہوتی ہیں انجمنوں کی، میں اس میں جو ہے وہ میری انجمن جو اسی وقت آصف الدولہ نے جو قائم کی تھی، انجمن غنچہ مہدیہ، آج اس کا انجمن کا باضابطہ شاعر گزشتہ 25 برس سے میں ہوں. یعنی وہ ہر شعر، ہر مصرع، چاہے وہ سلام ہو چاہے نوحے کا، وہ انجمن غنچہ مہدیہ والے وہ مجھ سے ہی لکھواتے ہیں. تو ہم نے جو عرض کیا کہ منظور نظر آپ ہیں، تو الحمدللہ صحیح کہا ہم نے. محبت ہے آپ کی. تو ایک میں 4-5 سال پہلے وہاں مصرع ہوا تھا دریا سمیٹ کے، اور تو میں نے اس میں ایک مطلع اور ایک شعر اور ایک مقطع پیش کرتا ہوں. تو اس سے آپ اس لکھنؤ کو محسوس کریں کہ عجیب و غریب انداز کا یہ مطلع ہے. میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نیزے میں ذوالفقار کا حملہ سمیٹ کے، نیزے میں ذوالفقار کا حملہ سمیٹ کے، وہ آیا اور لے گیا دریا سمیٹ کے، وہ آیا اور لے گیا. اب یہ شعر جو ہے وہ لکھنؤ کی تہذیب پہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ موجود لکھنؤ میں ہیں، موجود لکھنؤ میں ہیں ساری زیارتیں، موجود لکھنؤ میں ہیں ساری زیارتیں، شہر اذاں نے رکھا ہے کیا کیا سمیٹ کے. سبحان اللہ. اچھا ایک شعر اور میں پیش کروں کہ قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ کے، مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ کے. اور اب مقطع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نیر یہ مجلسیں ہیں خزانہ شعور کا، نیر یہ مجلسیں ہیں خزانہ شعور کا، نیر یہ مجلسیں ہیں خزانہ شعور کا، لے جائے جس کو چاہیے جتنا سمیٹ کے. تو یہ وہاں کی تہذیب ہے. اچھا چونکہ ریکارڈ کر رہے ہیں راہل سنگھ چوہان، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جو 14 معصومین کی کربلاؤں کی شبیہیں ہیں لکھنؤ میں، اس کا انتظام جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ غیر مسلم وزراء کے ہاتھوں میں جو ہے وہ دیا گیا، تاکہ وہ جو سانجھا تہذیب ہوتی ہے، سانجھا سنسکرت اور کمپوزٹ کلچر اور مشترکہ تہذیب وہ قائم و دائم رہے. مثلاً جھاؤ لال، یہ جھاؤ لال اور چھنو لال دلگیر دونوں سگے بھائی تھے، اور جو جھاؤ لال تھے وہ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم تھے بادشاہ نواب آصف الدولہ کے. تو وہ جو ہے وہ روض تعمیر کرائے تھا. ایسے ہی ٹکایت رائے، تو ان لوگوں نے جو کربلائیں بنائیں، اور ایسے ہی جو ہے وہ اور ہمارے بہت سارے جو غیر مسلم حضرات ہیں انہوں نے اپنی کربلائیں بھی بنوائیں، لیکن یہ لکھنؤ میں جو ہے وہ غیر مسلم لوگوں کی بڑی شرکت رہی ہے. اچھا یہاں پہ بھی جو ہے وہ میوارام، سیوارام، یہ کربلا آتے تھے، سر کے بل چلتے تھے. ایسے ایسے لکھنؤ کے ہندو حضرات ہیں. تو لکھنؤ سے یہ ہمارا ایک بڑا رشتہ ہے کربلائے معلیٰ کا. تو اب میں آپ کے سامنے اس لکھنؤ سے صرف ایک بیت جو میں نے کل نہیں پڑھی تھی خدائے سخن میر انیس کی، میں پورا بند نہیں پڑھتا، وقت بہت کم ہے. وہ کہتے ہیں میر انیس حضرت عباس، چونکہ آپ حضرت عباس کے حرم کے خادم ہیں، اس لیے میں مولا عباس کے لیے پیش کروں گا کہ دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، عباس کربلا میں علی نہروان میں، عباس کربلا میں علی نہروان میں، ہے نا. یا اب میں ایک بیت جو ہے وہ خدائے سخن مرزا سلامت علی دبیر کی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس، سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس، کونین پیادہ ہیں سوار آتے ہیں عباس، سوار آتے ہیں عباس. اور میں چاہتا ہوں کہ آخر میں خود اپنا ایک سلام جو میں نے اسکول کی لائف میں، یعنی کہ میں ابتدائی درجات میں جب تھا، طالب علم کے زمانے میں یہ سلام کہا تھا. مجھے حیرت ہے اس وقت سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، پھر بھی کیسے یہ کلام استاد پیارے خاں تک پہنچا، اور انہوں نے بی بی پاک دامن کے ہاں حضرت محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کے، ان کی صدارت میں بیٹھ کے یہ جو ہے وہ سلام انہوں نے پیش کیا. اور ان کی جو ٹاپ 10 کمپوزنگ ہے، یعنی جو استاد بڑے غلام علی خاں کے پوتے، اور آپ سوزخانی میں آپ جانتے ہیں ان کا مقام مرتبہ. بعد میں ان کی میری ملاقاتیں جو ہیں وہ سیریا شام میں جب ہم لوگ اربعین کرتے تھے اور ایران سے ہو کے آتے تھے، تو 10-12 سال تک ہم لوگوں نے چہلم جو ہے وہ بھائیوں کے چہلم بہن کے دیار میں کیے. تو استاد پیارے خان سے بعد میں ملاقات ہوئی تھی، پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت اچھا پڑھتے تھے. تو جو ان کے ٹاپ 10 کلام میں ہیں، وہ میرا ایک ایسا سلام بھی ہے جو میں نے طالب علم کے زمانے میں کہا، وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا، کوئی پتہ ہل نہیں سکتا
اجازت کے بغیر، کوئی پتہ ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر، ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا۔ خدا عباس کا، شام کے بزدل سپاہی بچ کے جائیں گے کہاں، میمنہ عباس کا ہے، میں میں سرا سرا عباس واہ کا۔ واہ واہ واہ، مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شعر، مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شعر، ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا۔ سبحان اللہ ان سبحان کو اللہ۔ لوری میں، اب یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اب آئیے اس شہزادے کے پاس، دنیا کے تمام بچے سلامت رہیں اس کے صدقے میں، سب ماؤں کی گودیں آباد رہیں حضرت رباب کی جڑی ہوئی گود کے واسطے سے۔ اب میں شعر پیش کر رہا ہوں اور وہ کیفیت آپ محسوس کریں کہ ہرملا بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح، ہرملا بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح، آنکھیں اصغر کی تھی لیکن روب تھا عباس کا، واہ 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 واہ، آنکھیں اصغر کی تھیں لیکن روب تھا عباس کا۔ یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس جاگنا کا، عباس یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا۔ ڈوبتا سورج ابھرتے چاند پر لکھ کر گیا، ڈوبتا سورج ابھرتے چاند پر لکھ کر گیا، حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ عباس تذکرہ کا، عباس کا، حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ عباس کا۔ اور بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا، سبحان اللہ بے سبحان وفا اللہ سبحان پڑھ ہی اللہ، نہیں سکتا کتاب واہ واہ، کربلا، ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا، حاشیہ عباس ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا۔ اور چونکہ حاشیے کی بات ہے، آپ نے کیسی کیسی کتابیں فارسی میں، عربی میں میرے کتب خانے کے لیے عطا کی ہیں۔ ایران میں جب میں جایا کرتا تھا آپ کے پاس، تو ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا۔ اور اب میں چاہتا ہوں ایک شعر مصائب کا بھی ہو جائے کہ حشر کا بازار بھی کرب و بلا ہو جائے گا، حشر کا بازار بھی کرب و بلا ہو جائے گا۔ فاطمہ زہرا پڑھیں گی مرثیہ عباس کا، فاطمہ زہرا پڑھیں گی مرثیہ عباس کا۔ ہائے ہائے او ہو، ہائے پردے کا محافظ عمر بھر یاد آئے گا، ہائے پردے کا محافظ عمر بھر یاد آئے گا، کیسے غم بھولے گی زینب کی ردا عباس کا۔ سر کہیں سینہ کہیں بازو کہیں گردن کہیں، گھاٹ پر بکھرا ہے لاشا جا بجا عباس کا، گھاٹ پر بکھرا ہے لاشا جا بجا عباس کا۔ سر اٹھا کر دیکھتا ہے آسماں نیر کی شان، سر اٹھا کر دیکھتا ہے آسماں نیر کی شان، کتنی اونچائی پہ ہے ذوق ثنا عباس کا، سبحان اللہ، کتنی اونچائی پہ ہے ذوق ثنا عباس کا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی بھی مصروفیات ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو یہ میں نے مولا عباس کی خدمت میں خراج عقیدت کے طور پہ چند اشعار پیش کر دیے۔ اللہ آپ کی بھی خدمات کو قبول کریں، مولا آپ کی خدمات کو قبول کریں اور ہماری بھی توفیقات میں اضافہ کریں اور خدمات کو قبول کریں۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری بہت بڑی شخصیت، علم و ادب کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت گزاری کے حوالے سے ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ٹائم دیا اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو پھر بھی آئندہ سال بھی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اربعین بھی آپ تشریف لائیں گے، ہم دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مولا عباس کے حرم کی طرف سے اور خود ایک آپ کے ایک بھائی کی حیثیت سے اور آپ کو ایک ظاہر کی حیثیت سے ہم انشاءاللہ خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عطا بھائی کے، مہدی بھائی کے ہم ممنون مشکور ہیں کہ ہمیں خدمت کا موقع دیا۔